بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہجرت کا 7واں سال اور خیبر کی فتح۔ ہجرت کا 7واں سال شروع ہوا، پہلا ہی مہینہ ماہ محرم میں مسلمانوں کی ایک بڑی فتح ہوئی، بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی، اور وہ کامیابی تھی خیبر کی فتح۔ خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی سمت میں 170 کلومیٹر کے فاصلے پر انتہائی سرسبز و شاداب قلعوں سے بھرا ہوا، کھجور کے باغات سے بھرا ہوا، یہودیوں کا مشہور اور بڑا شہر تھا، جہاں صرف یہودی آباد تھے۔ ان یہودیوں نے وہاں چھوٹے بڑے 8 قلعے تعمیر کر لیے تھے۔ کھجوروں کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی، جس سے وہ تجارت کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ سے 2 یہودی قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو نکالا گیا، تو یہ دونوں یہودی قبیلے خیبر کی طرف گئے اور وہیں جا کے آباد ہوئے۔ پہلے سے خیبر میں یہودی رہتے تھے، اور مدینہ کے بنو قینقاع بنو نذیر قبیلے بھی وہاں پہنچے۔ اس طرح سے خیبر میں یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر کے وقت سے ہی آپ کے دشمن تھے، آپ کے مخالف تھے، اور خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، تب ان کی دشمنی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امن کا معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے، ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، آپ ہمارے دشمن کا ساتھ نہ دو، ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سیدھا سا بہترین ایک معاہدہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کیا تھا، تاکہ ملک میں امن رہے۔ مگر ان یہودیوں نے کبھی اپنی طرف سے خود آگے بڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو کبھی کافروں کو آگے کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ کام خیبر کے یہودیوں نے کیا تھا۔ خیبر کے 20 یہودی مکہ مکرمہ، عرب کے دیگر قبائل کے علاقوں میں گھوم پھر کر کفار کو مدینہ کے خلاف جنگ پر ابھارتے ہیں، انعام کا لالچ دیتے ہیں، جیت کی امید دلاتے ہیں، ہتھیار، پیسہ، غذا سب فراہم کرتے ہیں۔ بس ان سب کے بدلے میں آپ ہمارا ایک کام کر دو، وہ کام ہے مدینے کی تباہی۔ آخر 10,000 کفار تیار ہو گئے مدینے کو تباہ کرنے کے لیے، اور اسی وقت میں ایک جنگ پیش آئی تھی جس کو جنگ خندق کہتے ہیں۔ بہت بڑی طاقت جمع کی تھی، یقین تھا کہ مدینہ تباہ ہو جائے گا، لیکن
خندق نے ان کی قبر کھود دی، ایسے تباہ ہوئے، ایسے رسوا اور ذلیل ہوئے کہ پھر کہیں بھی وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ مدینہ سے راہ فرار اختیار کر لی۔ 10,000 کا کفار کا لشکر بکھر گیا، سب ایک دوسرے کو کوستے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور آئندہ مدینہ کی طرف کبھی بھی اس کام کے لیے نہ آنے کا اعلان کر دیا۔ ان یہودیوں کو کوستے تھے، لعنتیں کرتے تھے، جن یہودیوں نے انعام کا لالچ دے کر انہیں یہاں رسوا کیا تھا۔ کفار تو بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، اتنی بڑی فوج کیسے تیار ہوئی؟ الگ الگ عربی قبائل آپس میں متحد کیسے ہوئے؟ کون ہے ان کو ہمارے خلاف متحد کرنے والا؟ جو قبیلے آپس میں لڑتے تھے، بھلا وہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہمارے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیسے ہوئے؟ پتہ چلا اس کے پیچھے خیبر کے بڑے بڑے 20 یہودی سرداروں کا ہاتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، ان غداروں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ ماہ محرم ہجرت کا 7واں سال شروع ہوا۔ 1400 صحابہ مکمل تیاری کے ساتھ یہودیوں کا خاتمہ کرنے، انہیں سبق سکھانے کے لیے خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ یہودیوں کو ابھی تک مسلمانوں سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کی فوج دیکھی تھی۔ ابھی تک صرف مشرکین مکہ یا عرب قبائل دیکھتے تھے۔ پہلی مرتبہ یہودیوں نے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے اندر جنگ کا وہ جذبہ اور فتح کا وہ جذبہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مدینہ کے مسلمانوں کو چھیڑ کر ہم نے صدی کی زندگی کی بڑی غلطی کی۔ افسوس بھی ہو رہا تھا، اور اب حفاظت کے لیے جان توڑ کوشش کرتے چلے جا رہے تھے۔ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مضبوط قلعے میں محفوظ کر لیا۔ قلعہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا تھا فوج کی اپنی حفاظت کے لیے، اور انہوں نے اسی قلعے کا استعمال کیا۔ بھلا مسلمانوں کا ایمانی جذبہ، ان کا جوش قلعے کے سامنے، قلعے کی مضبوط دیواروں کے سامنے کمزور کیسے ہو سکتا تھا؟ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، قلعے کے اندر تک تیر برسائی جانے لگی، یہاں تک کہ یہودی پریشان ہو گئے اور قلعے کے چور دروازوں سے نکل کر دوسرے قلعے کی طرف بھاگنے لگے۔ ایک قلعے سے دوسرا قلعہ، دوسرے سے تیسرا قلعہ، تیسرے سے چوتھے قلعے میں وہ جاتے رہے، اور مسلمان ہر ایک قلعے پر قبضہ کرتے ہوئے دوسرے قلعے کی طرف بڑھتے تھے تاکہ یہودیوں کا پیچھا کیا جا سکے۔ آخر 8 کے 8 قلعے مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے اور یہودی میدان میں پہنچ گئے۔ سب قلعے کے باہر میدان میں تھے۔ 93 یہودی اس درمیان قتل کیے جا چکے تھے۔ اب یہودی سر جھکائے شرمندہ نبی کے سامنے کھڑے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، تمام یہودی خیبر چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے جائیں، جہاں تمہارے باپ دادا کا علاقہ ہے، جہاں سے تم آئے تھے، تمہارے باپ دادا آئے تھے، تم اسی علاقے میں چلے جاؤ، تم جیسے غداروں کو یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی رونے لگے، معافی مانگنے لگے، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آگے کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہو، یہ ہمارے ان بچوں پر رحم کیجئے، ہماری ان عورتوں پر رحم کیجئے، ہمارے ان بوڑھوں پر رحم کیجئے، زمانے سے ہم یہاں آباد ہیں، ہم نے گھر بنایا، ہماری جائیدادیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اگر ہمیں جانا پڑے تو ہماری عورتوں کا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا۔ آپ نے ان یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے، اتنی شرارتوں کے بعد بھی تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ صرف یہاں ایک کرایہ دار کی طرح رہو گے، آئندہ جب کبھی پھر شرارت کرو گے ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ یہاں رہتے ہوئے اب یہ زمین، یہ قلعے، یہ باغات، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہوگی، آپ صرف یہاں ایک مزدور کی حیثیت سے رہو گے، کھجور کے باغات میں کام کرنا، کھجوروں کی رکھوالی کرنا، سینچائی کرنا، کھجوریں توڑنا، ذخیرہ کرنا، ساری محنت کرنا، یہ آپ کا کام ہوگا، اور جو کھجوروں کی پیداوار آئے گی، جو اناج نکلے گا، وہ اناج 50-50 تقسیم ہوگا، 50% آپ کا محنت کے بدلے میں اور 50% مسلمانوں کا، کیونکہ اب اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ یہودی راضی ہو گئے، گھر رہنے کے لیے مل گیا، جگہ مل گئی، اپنے ہی کھجوروں کے باغات میں کام کرنے کا موقع ملا، پیٹ بھرنے کی جگہ تو ہے، سر چھپانے کے لیے گھر تو ہے، راضی ہو گئے، اور پھر یہاں سے مدینہ منورہ خیبر کے کھجوروں کی اس نعمت اور برکت سے مالا مال ہوتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے 7ویں سال مدینے کی معیشت کو، وہاں کے اقتصاد کو، وہاں کی دولت کو مضبوط کر دیا، ان کی معیشت مضبوط ہو گئی، ان کے پاس جو پہلے کچھ کمزوری تھی، غریبی تھی، اب حالات بدل گئے، اور خیبر کی فتح مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑی کامیابی کی فتح تھی۔ مسلمان اس جنگ میں تقریباً 15 کی تعداد میں شہید ہوئے تھے، اور 93 یہودی قتل کر دیے گئے۔ اس جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف نکل پڑے، راستے میں رات کے وقت میں ایک جگہ قیام کرنا چاہتے تھے، تھکے ہوئے تھے، صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلال ذرا رات بھر جاگتے رہیے، ہم سو جاتے ہیں، آپ نگرانی کیجئے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہو جائے ہم سب کو اٹھا دینا، کیونکہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، اس تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اٹھنے میں کوتاہی ہو جائے۔
سب کے سب فجر کے وقت میں اٹھ جائیں تھوڑا مشکل ہے. آپ جاگو گے تو آپ فجر کے وقت میں سب کو جگا دو گے. سب اطمینان سے سو گئے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر جاگتے رہے. آنکھیں کھلی تھی، چاروں طرف لوگ سوئے ہوئے تھے. آہستہ آہستہ ان کی بھی آنکھیں بند ہو گئی. اور جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر انہیں جگایا تب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں کھلی ہیں. اور بلال نے دیکھا کہ فجر نہیں بلکہ اس وقت تو سورج نظر آ رہا ہے. اور سورج کی گرمی سے لوگ خود بخود بیدار ہو گئے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جاگ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جاگ سکے. جب سورج نکلا تھا اس کی تپش، اس کی گرمی لوگوں کے بدن پر پڑ رہی تھی، تو اس کی گرمی کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میدان چھوڑو، آگے چلو. شیطان نے ان سب کو یہاں سلا دیا. آگے کی طرف گئے اور وہاں جا کر سب نے مل کر فجر کی نماز ادا کی. کیونکہ نبی نے فرمایا ہے من نسی الصلاۃ او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها. اگر نماز پڑھنا بھول گئے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے یاد نہیں رہا، وقت نکل گیا، یا پھر سو گئے، آنکھیں نہیں کھلی، سونے سے پہلے تیاری تو پوری کر لی تھی جیسے نبی نے کیا تھا. بلال سے کہا تھا جاگتے رہو، ہمیں اٹھا دینا. ہم بھی سو رہے تھے، ہم نے الارم لگایا موبائل میں، گھڑی میں، سب میں، مگر اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلی. تب نبی کہتے ہیں کہ پھر جب آنکھ کھلے تب نماز پڑھ لو. مگر ہمیشہ نہیں، بلکہ سونے سے پہلے آپ کو جاگنے کی تیاری پوری کرنی ہے. اور پھر آنکھ نہ کھلے تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہو. لیکن اگر سونے سے پہلے ہی آپ نے 7 بجے 8 بجے اٹھنے کا الارم لگایا ہوا ہے اور پھر یہ سوچا کہ نبی نے تو کہا ہے سو گے اٹھو، تو جب اٹھو جب نماز پڑھو، تو یہ نبی کی بات کا غلط مطلب نکال کر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے جیسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے. ایک یہودی سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی. یہودی عورت ہے اور نبی کو کھانے کی دعوت دے رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہودی ہے تو کیا ہوا، میری ہی امت ہے، یہ سب میری امت ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں نرمی آ جائے میرے اچھے اخلاق کے مظاہرے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی دعوت کو قبول کر لیا. خاتون کو پتا تھا کہ نبی کو کون سا گوشت پسند ہے، کون سی ڈش پسند ہے. اس نے وہی ڈش بنائی، وہی کھانا تیار کیا، وہی گوشت تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ دسترخوان پر لے گئے تھے. بشر بن برا بن معرور کے سامنے بھی گوشت رکھا گیا. انہوں نے کھانا شروع کیا اور نوالا نگل لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا ہے محمد نوالا باہر نکالو، اس میں زہر ہے، اس گوشت میں زہر ہے. آپ نے فوراً تھوک دیا. ادھر بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ
نوالا نگل چکے تھے، زہر پیٹ میں داخل ہو چکا تھا، اثر کرنے لگا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کے جرم میں اس میزبان خاتون کو قتل کر دیا کہ اس خاتون نے ایک صحابی کو قتل کیا زہر دے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے پہلے عورت سے پوچھا، تم نے ایسا دھوکہ کیوں دیا؟ اعتماد کا غلط استعمال کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ سچے نبی ہو یا نہیں ہو، اور اگر آپ حقیقت میں سچے نبی ہو تو آپ بچ جاؤ گے، کیونکہ وحی کے ذریعے آپ کو خبر مل جائے گی، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہو، صرف ایک حاکم ہو، تو ایسی صورت میں اس زہر سے آپ کا کام تمام ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کیا، آپ نے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ اس زہر کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے تو اس کے بدلے میں قصاصاً اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہو کر اس کے مشرق میں فدق نامی علاقے میں، فدق نامی علاقہ جو وہاں سے مشرق میں تھوڑا قریب میں تھا، اور وہاں بھی یہود آباد تھے، فدق کی زمین پر بھی یہودی آباد تھے۔ ان کو پتا چلا کہ خیبر فتح ہو چکا ہے، خیبر کے یہودی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو سوچا کہ ہم کیا کر سکیں گے، بڑے بڑے مقابلہ نہیں کر سکیں تو ہم تو ان کے سامنے بہت چھوٹے ہیں، بھلا ہم کہاں سے مدینے والوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ مسلمان فدق کی طرف بڑھ رہے تھے، اور فدق والے مسلمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، مسلمانوں ہم سے مقابلہ مت کرو، یہ زمین آپ کے حوالے، یہ سب کچھ ہم آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، خدا را ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، لہذا آپ ہم پر حملہ نہ کیجیے۔ بغیر جنگ کے فدق مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو فدق میں ہی رہنے کی اجازت دی، اور پھر وہی 50-50 والی بات کہ آپ کام کرو گے، فدق کی زمین میں تجارت کرو گے، رکھوالی کرو گے، محنت کر کے جب اناج نکلے گا تو 50% نصف آپ کا ہوگا اور نصف مسلمانوں کا ہوگا، 50% مسلمانوں کا ہوگا۔ اس طرح سے فدق کی زمین بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی، اور یہی وہ زمین تھی جس زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص کر دیا تھا کہ خیبر کی زمین اور وہاں کی پیداوار وہ تمام مسلمانوں کی ہوگی، لیکن فدق کی زمین اور یہاں کی پیداوار صرف اور صرف اور صرف میرے لیے اور میرے رشتہ داروں کے لیے، اہل بیت کے لیے، میری بیویوں کے لیے، میرے چچے زاد بھائیوں کے لیے، ان سب کے لیے ہوگی۔ ہم اس کی پیداوار کا اپنے خاندان والوں پر استعمال کریں گے، ان پر خرچ کریں گے۔ اس طرح سے ہجرت کے 7ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر، فدق اور اطراف کے جتنے یہودی تھے تمام یہودیوں پر غلبہ حاصل ہوا، آپ وہاں کامیاب ہو گئے۔ یہ 7واں سال تھا، 7واں سال۔ اب اس کے بعد ہجرت کا جب 8واں سال شروع ہوتا ہے تو وہاں مکہ کے فتح کا ڈنکا بجتا ہے، مکہ فتح ہو جاتا ہے، مشرکین عرب قبائل سب پریشان، اور وہ
فتح کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔